Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Fahad Said from Times Institute. Welcome to the Principle of Management. स्टूडेंट आज हम मैनेजमेंट की हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट। स्टूडेंट मैनेजमेंट बेसिकली तो 1000 ईयर्स से पहले से ही मौजूद है। अगर आप जो अर्लियर जो सिविलाइजेशंस हैं उनकी बात करें लाइक इजिप्शियंस, ग्रीक, रोमन्स, तो मैनेजमेंट का ताल्लुक वहीं से है। तो मैनेजमेंट वहीं से स्टार्ट होता हुआ आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टूडेंट सुना होगा कि पायरामिड्स का नाम सुना होगा जो कि इजिप्ट में है। तो कहा जाता है स्टूडेंट कि जो इजिप्ट में पायरामिड्स बनाने वाले वर्कर्स से उनकी टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 10,000 के करीब थी, और इन्हें खाना देने के लिए, सिर्फ खाना देने के लिए 21 कैटल्स का मीट चाहिए था, और इसी तरह से 23 से 25 शीप्स का मीट रिक्वायर्ड था। अब डेफिनेटली अब 10,000 लोगों के ऊपर कोई ना कोई सुपीरियर तो मौजूद होगा जो इनको कंट्रोल कर रहा होगा, उनकी ज़रूरियात को देख रहा होगा, उनको जिसको हम कहें कि दिहाड़ी दे रहा होगा, प्राइस दे रहा होगा, कीमत दे रहा होगा। इसी तरह स्टूडेंट उनको खाना दे रहा होगा, इसी तरह उनकी जो शिफ्टिंग है उसको चेंज कर रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट बेसिकली वो क्या थी, वो मैनेजमेंट ही थी। लेकिन इंसान उस वक्त ख़ुद भी इससे फेमिलियर नहीं था कि ये मैनेजमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया, बेसिकली मैनेजमेंट सब्जेक्ट बनाने के लिए किन किन लोगों का रोल रहा, उसको स्टूडेंट हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट हमारी है प्री क्लासिकल, और दूसरी स्टूडेंट जो कैटेगरी है हमारी वो क्लासिकल कैटेगरी है। स्टूडेंट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्री क्लासिकल कैटेगरी को डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो प्री क्लासिकल इनिशियली लेवल पर जो लोग आए जिन्होंने कंसेप्ट दिया मैनेजमेंट का, और उस मैनेजमेंट की बेस पर आगे क्लासिकल के जो पर्सन्स आए, जो लोग आए, उन्होंने मज़ीद इम्प्रूवमेंट की, और वक्त के साथ साथ ये हमारा मैनेजमेंट का सब्जेक्ट बना। तो स्टूडेंट प्री क्लासिकल में अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट में हैं रॉबर्ट ऑन। इनका जो टेन्योर था, ईयर था इनका 1771 टू 1858। सेकंड स्टूडेंट हमारे पास चार्ल्स बेबिज। थर्ड स्टूडेंट हमारे पास हेनरी आर. टाउनी। स्टूडेंट ये 3 हमारे पास जो पर्सन्स थे ये हमारी प्री क्लासिकल की कैटेगरी में आते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से कि रॉबर्ट ऑन था कौन। स्टूडेंट रॉबर्ट ऑन बेसिकली एक ब्रिटिश पर्सन था, और ये बेहतरीन इंटरप्रेन्योर था। अब आपको ये मालूम है कि इंटरप्रेन्योर क्या है। इंटरप्रेन्योर ऐसा पर्सन होता है जो रिस्क टेकर हो, जो न्यू इनोवेशंस को पसंद करे, जो इम्प्रूवमेंट लेकर आने की कोशिश करे, नया ट्रेंड सेट करे। तो ऐसा पर्सन क्या कहलवाता है, इंटरप्रेन्योर। तो रॉबर्ट ब्राउन एक ब्रिटिश इंटरप्रेन्योर था, और ये ह्यूमन रिसोर्स को बहुत इम्पोर्टेंस देता था। ह्यूमन रिसोर्स मींस इनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ये उस वक्त का दौर था जब इंसान को, जो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स में के जो लोग थे, जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे, उस वक्त उन्हें जस्ट काम करवाया जाता था। मींस एक्स्ट्रा एफर्ट करवाई जाती थी, कम सैलरी देकर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने उस वक्त ह्यूमन रिसोर्स की अहमियत को पहचाना, जबकि इसका अपना जो पार्टनर है वो उसके कुछ इख्तलाफात थे इस बेस के ऊपर कि ये बेसिकली क्या था, ये वर्किंग प्लेस पर एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता था। ना सिर्फ वर्किंग प्लेस पर बल्कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको भी इम्प्रूव करने की इसने कोशिश की। लाइक
اگر کسی امپلائی کی کوئی بھی ضروریات ہیں گھریلو تو اس کو یہ فلفل کرنے کی کوشش کرتا تھا. لائک اگر اسٹریٹس بنا دیں, ٹھیک ہے, ان کی گھر کی مینٹیننس کر دی, تو اس طرح کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس رابرٹ آن نے کام کیے, جو کہ اس نے کچھ عرصے کے بعد خود آبزرو کیا کہ اس کے امپلائیز اس کے ساتھ حد سے زیادہ لائل ہو گئے. تو آج بھی رابرٹ آن کو جو نظریات ہیں مینجمنٹ میں بہت اہمیت دی جاتی ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی مینجمنٹ میں اگر ہم بات کریں یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ امپلائیز کو ڈفرینٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے. لائک اگر ہم وابڈا کی بات کریں تو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جو وابڈا کے امپلائیز ہیں ان کے جو گھر کی بجلی ہے وہ فری ہے. اسی طرح آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بات کریں تو آپ کو پروفٹ شیئرنگ دی جاتی ہے, آپ کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جاتا ہے, اس طرح کے. تو سٹارٹ میں جو کنسیپٹ دینے والا جو پرسن تھا وہ رابرٹ آن تھا. اسٹوڈنٹ نیکسٹ چارلس بیبیج کی بات کرتے ہیں. چارلس بیبیج کا جو ٹینیور تھا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس وہ تھا 1792 to 1871. جی اسٹوڈنٹ چارلس بیبیج کمپیوٹر کی جو دنیا ہے اس میں جو نام ہے چارلس بیبیج کا وہ سر فہرست ہے. اس کو ہم فاؤنڈر آف دا کمپیوٹنگ بولتے ہیں. یا ماڈرن کمپیوٹنگ کی بات کریں تو ہم اس کو فاؤنڈر آف دا ماڈرن کمپیوٹنگ بھی بولتے ہیں. اسٹوڈنٹ اس کا ایک دوسرا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے انالیٹیکل انجن انٹروڈیوس کروایا تھا. اور جبکہ اس نے جو انالیٹیکل انجن انٹروڈیوس کروایا اس نے لا تعداد ایکسپیریمنٹ کیے. ان ایکسپیریمنٹ کو یہ نوٹ ڈاؤن کرتا گیا کہ ہر ایکسپیریمنٹ کے بعد جب یہ دوسرا ایکسپیریمنٹ کرنے لگتا تھا تو اس کا رزلٹ اس کے مائنڈ میں ہوتا تھا کہ یہ ایکسپیریمنٹ اب اس طرح سے نہیں کرنا. تو بیسیکلی اس نے کام میں آنے والی تمام کی تمام ڈیفیکلٹی سے سیکھ کر ایک نیا کام کرنے کا طریقہ سیکھا, جس میں اس نے کہا کہ ہم کام کو کسی بھی اسپیسیفک جاب کو کتنا ٹائم دے کر کتنا کام حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹ اس کی جو مینجمنٹ تھیوری ہے ہم آگے پڑھیں گے, اس میں اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. پلس اس کے علاوہ اس نے اسٹوڈنٹ ہمیں جو کنسیپٹ دیا اس نے یہ کہا کہ ٹو وے پروفٹ شیئرنگ. ٹو وے پروفٹ شیئرنگ اسٹوڈنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے اسٹوڈنٹ اس میں کہ فکسڈ شیئرنگ ہوتی ہے, اور دوسری ہمارے پاس اسٹوڈنٹ یوزج شیئرنگ ہوتی ہے. یعنی کہ اس نے کانسیپٹ یہ دیا کہ آپ اپنے امپلائیز کو یا پھر آپ اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کو پروفٹ شیئر کر سکتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں. ایک فکس شیئرنگ ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فکس شیئرنگ پروفٹ میں لائک اگر آپ بینک میں کچھ پیسہ رکھتے ہیں تو آپ کو فکس شیئر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے یوزج شیئرنگ میں کیا ہے, کچھ اسلامک بینکس بھی موجود ہیں جو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیونکہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو شرح سود ہے, جو انٹرسٹ ہے وہ مسلم میں جائز نہیں ہے, تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ کچھ ہمارے اسلامک بینکس بھی موجود ہیں جو آپ کی پروفٹ شیئرنگ یا لاس شیئرنگ کی جو فکس ریشو ہے وہ فکس نہیں رکھتے بلکہ ویریبل کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس جو چارلس بیبیج تھا اس نے یہ آئیڈیا مینجمنٹ میں انٹروڈیوس کروایا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اس نے جو سیکنڈ ہمیں دیا اس نے انسینٹیوز دینے کی بات کی, گروپس انسینٹیوز کی بات کی, گروپ انسینٹیوز. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آئیڈیا کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے. لائک آج کل آپ اگر سیلز کی جاب کو دیکھیں تو سیلز کی جاب میں کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ, آپ کو ایک تو پر منتھ سیلری فکس کر دی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے جتنے یونٹ سیل کیے ہوتے ہیں اس پر کچھ نہ کچھ آپ کو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں. اور تھرڈ اسٹوڈنٹ اس نے ایک اور بات ہمیں بتائی وہ ہے پروفٹ شیئرنگ کی. اگین پروفٹ شیئرنگ میں اسٹوڈنٹ یہاں پر جو لیٹس سپوز اگر کسی آرگنائزیشن کو ایئر میں پروفٹ ہوتا ہے تو وہ آگے کیا کرے گا, وہ آگے اپنے امپلائیز کو بونس وغیرہ دے گا. تو اس سے پہلے کیا تھا اسٹوڈنٹ, ایسا کچھ نہیں تھا. امپلائی کو, ہیومن ریسورس کو
جو ہے وہ بالکل امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی. ایک انسان سے پوری کوشش کی جاتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ہم اسے کام کروا سکیں. جی اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہنری آر ٹاؤنی. اسٹوڈنٹ ہنری آر ڈاٹ ٹاؤنی کی جو ٹینیور تھا, جو ڈیوریشن تھا, وہ 1844 سے 1924 تک کا تھا. اسٹوڈنٹ بیسیکلی یہ ایک امریکن ییل اینڈ ٹاؤنی جو کہ ایک مینوفیکچرنگ کمپنی تھی, ییل اینڈ ٹاؤنی مینوفیکچرنگ کمپنی کا پریزیڈنٹ تھا. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹ یہ خود ایک مکینیکل انجینئر تھا, مکینیکل انجینئر. اسٹوڈنٹ اس نے فرسٹ ٹائم ہسٹری میں مینجمنٹ سبجیکٹ کو ایک الگ فیلڈ کا درجہ دیا. اس نے کہا کہ انجینئرنگ ایک الگ فیلڈ ہے, جبکہ ہماری جو پرنسپل آف مینجمنٹ ہے یعنی کہ مینجمنٹ ہے یہ ایک الگ فیلڈ ہے. تب تک اسٹوڈنٹ لوگ انجینئرز کو اور مینجمنٹ کو ایک ہی سینس میں لیا کرتے تھے, یعنی کہ ایک مینیجر کا ہی, ایک جو انجینئر ہے اس کا کام ہی چیزوں کو مینیج کرنا ہے. جبکہ اس نے ہمیں کیا بتایا کہ مینجمنٹ ایک الگ فیلڈ ہے جبکہ انجینئر ایک الگ فیلڈ ہے. ساتھ ہی اسٹوڈنٹ اس نے ایک بک یا آرٹیکل اس نے ایک لکھا جس کا نام تھا دا انجینئر ایز این اکانومسٹ. اس آرٹیکل میں اسٹوڈنٹ اس نے یہ بتایا کہ ایک اچھا مینیجر یعنی کہ ایک اسکلفل مینیجر بہت ہی کم دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہ اسکلفل انجینئر بھی ہو. یعنی کہ اس نے بتایا کہ یہ دو لوگ ایک پرسنالٹی میں بہت ہی کم چانسز ہیں کہ ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ دونوں کے دونوں یعنی کہ اسکلفل مینیجر ہونے کے لیے اور اسکلفل انجینئر ہونا, یہ دونوں کے دونوں کسی بھی افیکٹو آرگنائزیشن کو افیکٹونیس کے لیے بہت ضروری ہے. تو بیسیکلی ہم اگر بات کریں, یہ مینجمنٹ ایک سمجھ لیں کہ ایک اوور آل فیلڈ ہے جس کے اندر ہم انجینئرز کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن میں جو پرسنز کام کرتے ہیں وہ انجینئرز ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے دوسرے امپلائیز ہو سکتے ہیں. تو ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. آج ہم نے دو ٹائپس پڑھی ایوولوشن میں کہ پری کلاسیکل اور کلاسیکل. تو پری کلاسیکل کو اسٹوڈنٹ آج ہم نے ڈسکس کیا جس میں جو 3 پرسنز سے ہمارے وہ بیس بنے مینجمنٹ کی سبجیکٹ کے لیے. فرسٹ رابرٹ آن, سیکنڈ چارلس بیبیج اینڈ تھرڈ از ہنری آر ٹاؤنی. جی اسٹوڈنٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی کلاسیکل پرسنز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.